نا شاہ جی پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، اس نے لرزتے کپ کپاتے لہجے میں کہا تھا۔ سالار شاہ کے قدم ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئے۔ وہ عورت جسے اس نے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، جسے اس نے اپنے سر کا تاج بنایا، وہ آج اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اس سے اس گناہ کی معافی مانگ رہی تھی جس نے سالار شاہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا پاؤں پیچھے کی طرف ہٹایا۔ اپنی اوقات میں رہو، مجھے شاہ جی نہیں بلکہ صاحب کہہ کر پکارو۔ میں نے تمہاری اوقات پہلے ہی دن تمہیں سمجھا دی تھی۔ وہ اس کا چہرہ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا، جو اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، میں جانتی ہوں آپ کو مجھ پر غصہ ہے، بہت جلد یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایک بار پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح گڑ گڑانے لگی تھی۔ میں مر جاؤں گی شاہ جی، میں مر جاؤں گی، مجھ سے آپ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، میں نے آپ کا دل توڑا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شاہ جی، مگر قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اس قدر بری طرح سے ٹوٹ جائیں گے۔ سالار شاہ کی آنکھیں شدت غم سے لال ہو گئیں۔ اس نے نرمین کو ایک جھٹکے سے سائڈ پر پھینکا، وہ بیڈ پر جا گری۔ باہر کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدم اپنی جگہ پر ہی جم گئے۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک موجود تھی۔ سالار شاہ کو اپنی جگہ پر رکتا دیکھ کر نرمین کا دل تھوڑا سا سکون میں آ گیا۔ اس کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، تیار ہو جاؤ، دوبارہ واپس آؤں گا تو تمہارے حسن کو تحسین پیش کروں گا اور جتنی بھی شکایتیں ہیں ساری دور کر دوں گا، وہ مضبوط لہجے میں کہتا جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ 1 سال، ہاں پورا 1 سال وہ اس کی قربت کے لیے تڑپتی رہی تھی، اور اب آخر کار اسے شاہ جی کی قربت نصیب ہونے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی، مگر اس کے پاس کوئی بھی نیا جوڑا موجود نہیں تھا، سارے گھسے پٹے پرانے جوڑے تھے۔ اس نے ہاتھوں کی پوچھ سے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاہ جی کو میں دوبارہ اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی، وہ مجھ سے ویسے ہی پیار کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ میرے پیارے شاہ جی، میرا سب کچھ آپ پر قربان جائے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کانچ کی گڑیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل سے دوچار کرنے جا رہی ہے۔ نہا کر جب وہ باہر نکلی تو وہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنے بال واش روم میں ہی سلجھا لیے تھے۔ اس کی نگاہیں جھکی تھیں، اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور وجود بھی ہولے ہولے کپ کپ آ رہا تھا۔ ادھر آؤ، سالار نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے سالار نے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ اس کے اوپر گر گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سالار کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ آج وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک نہیں رہا تھا، بلکہ آج وہ اسے خود اپنے قریب کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے سالار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے تھائز پر بٹھا دیا۔ وہ اب اس کے بالوں کے ساتھ چھڑخانی کر رہا تھا۔ نرمین کے بالوں میں ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ ماضی کا ایک منظر اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ شاہ جی کو اس کے بال بے تحاشا پسند تھے۔ وہ اکثر اسے یہ بات کہہ کر شرمانے پر مجبور کر دیتا کہ جب تم میری دلہن بنو گی، جب تم پوری کی پوری میری ہو جاؤ گی تو میں تمہارے بالوں کے ساتھ کھیلا کروں گا، ان میں اپنا منہ چھپاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ شیمپو کی اٹھتی ہوئی خوشبو سے وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ نرمین کا نرم و نازک جسم اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اس 1 سال میں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کے نسوانی حسن میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس کی نرم ساخت کو محسوس کرتے وہ مدہوش ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نرمین کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بہت احتیاط کے ساتھ اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ وہ غور سے نرمین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شاید وہ اس کی قربت کے مل جانے پر بہت زیادہ خوش تھی،
اس نے اپنے انگوٹھے کو نرمین کے ہونٹوں پر پھیرا تو وہ تڑپ کر آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں سالار شاہ کا چہرہ پکڑا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے شاہ جی، میں آپ سے جنونیت کی حد تک عشق کرتی ہوں۔ آپ میرا سب کچھ ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ مجھے حاصل ہو گئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا دل دوبارہ کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ ایک لمحے کے لیے نرمین کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا تھا۔ میں جانتی ہوں ابھی آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ تو مجھے تم سے محبت ہے اور نہ ہی مجھے تم سے نفرت۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی جذبہ موجود نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی کے گرد گھمانے لگا تھا۔ ہاں، اس کے لہجے میں نہ تو نفرت کی آگ تھی اور نہ ہی محبت کی تپش۔ وہ سرسری انداز میں اسے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے کیوں کر رہا ہوں؟ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں آئی ہو۔ ایک بات پر میں نے بہت غور کی ہے، اب دوبارہ میں کبھی شادی نہیں کر پاؤں گا، تو سوچا کہ کیوں نہ تم سے ہی اپنا وارث پیدا کروا لیتا ہوں۔ میری زندگی میں تمہاری اوقات صرف اور صرف ایک ایسی عورت کی ہوگی جو میرے بچوں کو اس دنیا میں لائے گی۔ اس کے علاوہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ تو محبت کا نہ ہی ہمدردی کا۔ پلیز پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ میرا دل کٹ رہا ہے۔ میرا بھی کٹا تھا، بلکہ میرا دل چکنا چور ہو گیا تھا جب تم نے میرے ساتھ وہ زیادتی کی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی نرمین صاحبہ، مجھے تم سے کس قدر شدید محبت تھی۔ تم خون کی طرح میری رگوں میں دوڑتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر میری صبح ہوتی تھی، تمہیں دیکھ کر ہی رات، مگر تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ ایک سسکی نرمین کے لبوں سے نکلی۔ وہ اس کے اندر موجود حیوان کو جگا چکی تھی، وہ اس کی وحشت کو ہوا دے چکی تھی۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس نے ہر صورت ہی اس کو برداشت کرنا تھا۔ میں اس سب کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کا واسطہ ہے اس سزا کے بعد مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی قربت میں تڑپ رہی ہوں، آپ کے منہ سے محبت کا اظہار سننے کے لیے مچل رہی ہوں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میری حالت اس دن سے پانی کی اس مچھلی کی طرح ہے جسے نہ تو موت آتی ہے اور نہ ہی واپس پانی میں بھیجا جا رہا ہے۔ میری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں جب آپ میرے سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ میں کر تو رہا ہوں، تمہیں اپنی قربت کے لمحات دے تو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ اس کے لمس میں بہت زیادہ شدت تھی۔ نرمین کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ اس نے مضبوطی سے اس دشمن جاں کے کالر کو پکڑ لیا، مگر وہ اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں دھکیل سکتی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ انسان اسے حاصل ہو گیا تھا۔ ذرا سا اسے دور ہونے کے بعد وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تکلیف کے مارے نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی، مگر اس نے اف تک نہیں کیا تھا۔ جب اس کی نظر نرمین کی بھیگی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو اسے وہ سارے واقعات پھر سے یاد آنے لگے۔ ایک بار پھر سے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اس بار اس کی گرفت کے ساتھ ساتھ اس کے لمس میں بھی جنونیت تھی۔ اپنی بازوؤں پر اس کے ہاتھوں کو مضبوط گرفت کو محسوس کر کے وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا تو نرمین کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ تم آخر کس مٹی کی بنی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا اور اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ نرمین نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا دیا۔ آپ مجھے ہر طرح کی سزا دے دیں، میں نے آپ کو کہا ہے میں احتجاج نہیں کروں گی، لیکن پلیز اس طرح سے مجھ سے دور نہ جائیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر وہ اس کے وجود کو بری طرح سے دھتکارتا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بند دروازہ اس کے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ زمین پر زور زور سے اپنے پاؤں مار رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں جو اس نے اس دشمن جان کے کمرے سے نکلنے کے فوراً ہی بعد
دراز سے نکال کر پہنی تھی، کیونکہ ایک بار اس نے نرمین کو کہا تھا، جب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تم اپنے ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پہننا۔ چوڑیوں کی کھن کھن اور تمہاری قربت ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیں گی۔ وہ چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، کچھ چوڑیاں اس کی کلائی میں چبھ گئی، مگر اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ کاش میں وہ سب کچھ نہ کرتی، کاش میں ان کی باتوں میں نہ آتی۔ ہائے، میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی محبت کو خود سے دور کر دیا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ مجھ سے تو اب صبر بھی نہیں ہو رہا۔ یا اللہ، اس آزمائش کو ختم کر دے۔ میں مزید اس آزمائش کو نہیں سہ سکتی ہوں۔ میں تجھے بھی ناراض نہیں کر سکتی، مگر میرے لیے اس انسان کی بے رخی برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ 3 سال پہلے سالار شاہ کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، مجھے وہ انسان ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اپنی پلکوں کو مسکارے کی مدد سے مزید لمبا کرتے ہوئے کوفت برے لہجے میں بولی، ارے تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے تمہیں کیا کہہ دیا جو وہ تمہیں زہر لگتے ہیں؟ تم نے دیکھا نہیں، جب سے حویلی واپس آئے ہیں تب سے ہمارے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں، ہر وقت پابندیاں لگاتے رہتے ہیں۔ مجھے اس طرح کے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ محترمہ، وہ جو کچھ کہتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں۔ تم اپنی حرکتیں دیکھتی ہو، کل بھی تم حویلی میں کسی کو بتائے بغیر حماد کے ساتھ گھومنے کے لیے شہر چلی گئی۔ میں اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں گئی تھی، آئس کریم کھانے گئی تھی۔ شرم تو تمہیں آتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ گھومنے میں اور آئس کریم کھانے میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم لوگ آپس میں فضول بحث شروع مت کر دینا، چپ کر جاؤ۔ فرحین نے نرمین اور نور کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں منہ بنا کر پھر سے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں اسی جگہ پر ہی زمین کھود کر تمہاری قبر بنا دیتی۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ حویلی میں یہ سب کچھ الاؤ نہیں ہے تو کیوں اس طرح کی حرکتیں کر کے سب لوگوں کو پریشان کرتی ہو؟ باقی تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی سوائے تمہارے اس کھڑوس بھائی کے۔ تو میری قبر کیا بناؤں گی، بلکہ میں اس انسان کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گی۔ ابھی تک تو میں نے اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھوں گی تو نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ میرا بھائی بہت ہی ہینڈسم ہے۔ نور نے مزے سے اپنے بھائی کی سائڈ لی۔ یا تو میری دوست بنو یا پھر اپنے بھائی کی بہن بنو، تمہارے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی کی بہن بنوں گی، تمہاری دوست بن کر میں نے ذلیل نہیں ہونا۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ نرمین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چلو اس کو تم اپنا مسکارا کمپلیٹ کرو ورنہ یہ سوکھ جائے گا۔ فرحین نے اس کا دھیان مسکارے کی طرف کیا تو وہ ہر بات کو اپنے ذہن سے جھٹک کر اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ گالوں پر ہلکا سا بلش آن لگانے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ آج کتنے لڑکے مجھے دیکھ کر ڈاؤن ہو جائیں گے؟ شرم کیا کرو یار۔ فرحین کے ڈانٹنے پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ ہنس رہی تھی۔ تم سے بڑی بے شرم عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ نوازش نوازش، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ بے شرمی سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آج ان کے 2 نمبر والے کزن کی مہندی تھی۔ پوری حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب عورتیں اور لڑکیاں تیاریوں میں مصروف تھی۔ کیا کروں کیا کروں، کیسے اس انسان سے بدلہ لوں؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی مگر اس کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کرتی ہوں آج اس نے جو کپڑے پہنے ہیں ان کو ہی خراب کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھا رکھی تھی۔ اس کے لبوں پر شیطانی سی مسکراہٹ پھیلی جبکہ اس کی آنکھوں میں بھی شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہیں۔ وہ سالار شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا بڑا کمرہ! اسی وجہ سے دادا جان ہمیں اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ دیکھو تو کتنا زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں صرف ایک جھولا لگانے کی بات کی تھی اور اماں کو خرچے کی فکر ہونے لگی۔ لگتا ہے ساری پابندیاں صرف حویلی کی عورتوں کے لیے، مردوں کو تو انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ وہ اسی وقت ہی واش روم سے نہا کر باہر نکلا تھا۔
اس وقت وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ خیر، اس انسان سے تو میں بدلہ لے کر رہوں گی، اس انسان کو تو میں تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ سالار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حویلی میں صرف یہی لڑکی تھی جو اس کے ہر حکم کی مخالفت کرتی اور لڑنے مرنے کے لیے میدان میں اتر آتی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ دادی جان کی فیورٹ پوتی تھی، بن باپ لڑکی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایکسٹرا محبت اور ایکسٹرا پیار ملتا۔ یہی وجہ تھی وہ کافی حد تک بگڑ بھی گئی تھی۔ وہ اب دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے کیا ارادے ہیں۔ وہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو 6 سال پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسلام آباد میں ہاسٹل میں رہتا، یعنی بہت کم ہی حویلی میں آتا، اگر آتا بھی تو زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ گھومتا۔ زنان خانے میں اسے بہت ہی کم دیکھا گیا تھا۔ 2 دن پہلے اس کی امریکہ سے واپسی ہوئی تھی۔ آتے ساتھ اس نے نرمین اور نور کی ٹرپ پر جانے پر پابندی لگا دی۔ نور کو تو ویسے بھی کوئی شوق نہیں تھا، وہ حد سے زیادہ ڈرپوک لڑکی، اس طرح کے معاملات میں پیچھے پیچھے رہتی، لیکن نرمین نے اسے دھمکیاں دے کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ٹرپ کا پروگرام کینسل ہو گیا، مگر نرمین کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ابھی تک وہ اس جلاد سے ملی بھی نہیں تھی اور پہلے ہی اس کے دل میں اس کے لیے نفرت بھر چکی تھی۔ ہاں، تصویروں میں دیکھا ہوا تھا مگر آمنے سامنے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی کزنوں کے ساتھ مل کر اس کی برائیوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہی تھی۔ یہ رہا اس کا جوڑا۔ اس نے ایک وائٹ کلر کا شلوار اور قمیض اٹھایا جو کہ پریس شدہ تھا اور بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر بعد محترم نے یہی سوٹ پہننا تھا اور باہر جانا تھا۔ اس نے اپنی لپسٹک اوپن کی اور اگلے پل وہ لپسٹک اپنے لبوں پر لگائی۔ اس کے بعد اپنے لبوں کی مدد سے اس کے سوٹ پر ڈھیروں سارے نشان بنانے لگی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر کے فارغ ہوئی تو سالار کی مخصوص بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم نے بازو چھوڑ دی ہے، یہاں پر بھی نشان بناؤ، خالی بازو اچھی نہیں لگ رہی۔ اپنے بہت ہی قریب سے مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی، تیزی سے پیچھے کی طرف پلٹی تو اس کا سر زور سے اس کے برہنہ سینے سے جا کر ٹکرایا۔ اسے زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے سالار نے اسے اپنے بازوؤں میں پکڑ لیا۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جبکہ سالار مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تھی، حد سے زیادہ معصوم، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت شرارتی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو تو محفوظ ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، لیکن جب اس نے سالار کے سینے پر موجود بالوں کا جنگل دیکھا تو چیخ مار کر اس سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اب کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ پلیز شرٹ پہنے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شرم تمہیں اس وقت آنی چاہیے تھی جب تم بغیر اجازت کے ایک غیر مرد کے کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے احتیاط سے اپنی جگہ پر کھڑا کر کے اب وہ بازو لپیٹے اسے سنبھال رہا تھا۔ آپ یہ کوشچن مجھ سے شرٹ پہن کر بھی کر سکتے ہیں، یہ میرا کمرہ ہے اور میں جیسے چاہے اپنے کمرے میں رہوں، یہاں پر زبردستی داخل ہونے والی تم ہو، اور یہ میرے کرتے کا کیا حال کیا تم نے؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیا میں تمہیں اندھا لگتا ہوں یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ اس نے ہلکی سی نگاہیں اٹھائی تھی اور پھر اس کے چوڑے سینے کو دیکھ کر شرم سے لال ہو گئی۔ وہ بلا شبہ بہت ہی ہینڈسم تھا، بالکل ترکش ہیرو کی طرح۔ ہائے میرے اللہ، میرا تو دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا اس سے جھی بھر کر نفرت کروں گی، مگر یہ تو حد سے زیادہ چکنا ہے۔ اف اللہ جی، اتنا ہینڈسم بندہ۔ مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے، میں بہرا نہیں ہوں۔ اب کی بار وہ باہر کی طرف بھاگی تھی، مگر سالار نے اس کی بازو پکڑ کر دوبارہ سے اسے اپنی جانب کھینچنا چاہا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ایک بار پھر سے اس کے سینے سے جا کر لگی۔ اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی نما انداز میں بولا، دوبارہ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اور میری چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، کیونکہ جو حرکت تم نے کی ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ وہ جو باہر نکلی تو اس سے کمر پر ظالم انسان کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ کہیں اندر تم لوگوں نے… شٹ اپ یار، چپ کر جاؤ۔ اس نے نور کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔
ارے میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ شیر کی کچھار میں ہاتھ مت ڈالنا ورنہ بری طرح سے پھنس جاؤ گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ آف کورس یار، ایسا ہی ہوگا۔ تم بس دعا کرو کہ وہ دادا جان کو تمہاری شکایت نہ لگائے۔ خیر اب چلو، اپنا ایونٹ اس چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے خراب نہ کرو۔ وہ نور کے ساتھ باہر آ گئی۔ جب تک وہ لان میں موجود رہی تب تک اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سالار تھا، جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر فرصت سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے ضروری اس دنیا میں کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ باہر ہی لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے پاؤں کو زور زور سے دبا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا پاؤں مڑا تھا اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سالار کی آواز سن کر اس نے آنکھیں ٹمٹما کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے مجھے دکھاؤ۔ اس نے اپنا پاؤں فوراً سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھاؤ، وہ اب کی بار غصے سے بولا تو اس نے احتیاط سے پاؤں اس کے سامنے کر دیا۔ آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی تھی، سالار نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا اور مضبوطی سے دبایا۔ ایک دبی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور کئی آنسوؤں کے قطرے اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر آ کر رک گئے۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے لبوں پر جمے ہوئے تھے۔ جب وہ تھوڑی سی پیچھے کی طرف کھسکی تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور سٹ پٹ آ گیا۔ رات کی اس پہر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ حویلی میں کافی مہمان موجود ہیں اور کچھ میلز زنانہ حصے میں بھی ٹھہرے ہوئے۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور وہ وہاں پر پڑی ہوئی چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر برف بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ سانس لے سکتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا الزام بھی میرے سر پر آ کر لگ جائے۔ کیا اس سے پہلے بھی آپ کے سر کوئی الزام لگا ہے؟ وہ اس کی بات کو پکڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی چالاکی پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ نہیں، میں آج تک کبھی بھی کسی لڑکی کا سانس بند کرنے کی جرت نہیں کی۔ تو پھر آپ نے میری سانس کیوں بند کی؟ اگر ایسے ہی نہ کرتا تو پھر تمہیں تکلیف میں دے کر میری سانس بند ہو جاتی۔ وہ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھ گئی تھی، مگر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے شرم کے رنگوں کو دیکھ کر وہ کھل کر محفوظ ہو رہا تھا۔ جبکہ وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تو وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی، مگر اس کا دوپٹہ چیئر میں پھنس گیا اور اس کے وجود سے الگ ہو گیا۔ وہ بغیر دوپٹے کے، ڈیپ گلے اور کھلے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ میں قربان، بے ساختہ سالار شاہ کے لبوں سے پھسلا۔ تم بہت حسین ہو۔ وہ خود کو روکنے سے بول نہ پایا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ نرمین، جس نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ سالار کو تگنی کا ناچ نہ جائے گی اور اس کو یہاں سے بھگا دے گی۔ اب وہ خود کو اس کا غلام بنتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، اسے پہلی ہی نظر میں سالار سے محبت ہو گئی تھی، اور سالار کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اس لڑکی سے عشق کرنے لگا تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ بہت پہلے سے ہی اس کو پسند کرتا تھا، اس وقت سے جب وہ صرف اور صرف 5 سال کی تھی۔ تبھی سالار کی امی نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جب تم بڑے ہوگے تو تمہاری اس چھوٹی سی گڑیا سے میں شادی کرواؤں گی۔ وہ اٹھا، چیئر میں سے دوپٹہ نکالا اور اس کے سر پر اڑا دیا۔ دل تو کہہ رہا ہے اس کی صحیح پیشانی پر بوسہ دے دے، مگر وہ یہ سب کچھ ایک مضبوط رشتے کے استوار ہونے کے بعد ہی کرنا چاہتا تھا۔ بغیر رشتے کے وہ چھوٹی سی لڑکی کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ اندر جاؤ، بہت سردی ہو گئی ہے ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ نرمین سے اسے ہدایت کرتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مردان خانے کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ بھی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اوہ ہیلو میڈم، ذرا ادھر میری طرف تو دیکھو۔ نور نے اسے لال ہوتا دیکھا تو اس کو مشکوک انداز میں گھورنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آرام سے سو کیوں نہیں جاتے؟ کیا تمہیں مجھے گھورنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟
وہ اصل میں نا آج کل حویلی میں سب سے ہاٹ ٹاپک تم ہی ہو، کیونکہ محترمہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ محترمہ کو لگتا ہے کہ وہ میرے بھائی کو بیوقوف بنا سکتی ہیں۔ ہاں وہ تو میں کر سکتی ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارے بھائی کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے بھائی کو محبت کے جال میں پھنسا کر دکھاؤ۔ وہ اس سے مذاق میں یہ بات کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ چیلنج قبول کرتی ہوں، اور میں تمہیں 1 مہینے کے اندر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر دکھاؤں گی۔ اگر وہ میرے قدموں میں گرنے پر مجبور نہ ہوا تو میرا نام بھی نرمین خانزادہ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، اور اگر میں کامیاب ہو گئی تو تم بدلے میں مجھے پورے 1 لاکھ روپے دو گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اگر تم ناکام ہو جاتی ہو تو تم 1 لاکھ مجھے دو گے۔ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن ہو گئی۔ نرمین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی آواز کی ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہ کرتی، مگر خیر اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اگلے دن ان کے کزن کی بارات تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو کل رات کا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کا سب سے پہلا ٹاکرا اسی شخص سے ہوا تھا جس نے کل غیر ارادی طور پر اس کی تعریف کر دی۔ اب میری صبح ہوئی ہے، وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا۔ یہ سن کر اس کا وجود ہولے ہولے کپکپانے لگا۔ نرمین ذرا سالار بھائی کو کپڑے تو پریس کر کے دے دو، وہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میری بہن نہیں ہے، دونوں نے بیک وقت کہا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرا دیے۔ یعنی ایک بات تو طے ہو چکی تھی کہ آگ دونوں کے دل میں لگی ہوئی تھی اور برابر کی لگی ہوئی تھی۔ چچی جان تو اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو اپنے کمرے کی ڈائریکشن مجھے بتانی ہوگی یا پھر آپ خود ہی میرے ساتھ چلنے کی زحمت کریں گے؟ وہ ہلکا سا جھکتا ہوا کسی ملازم کی طرح سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کھل کر مسکرا دی اور ہولے ہولے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بہت جلد تو اس کمرے کی مالک بنو گی۔ جب وہ کپڑے پریس کر رہی تھی تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خراماں ہوتی، مطمئن انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نوٹ کر رہا تھا۔ میں بہت ہی سیدھا سادہ انسان ہوں، جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پر، میں باتوں کو گھما کر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تم مجھے اچھی لگی ہو، مجھے تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس حویلی کا وارث اور اس حویلی کا سردار پیدا کرو۔ یا میرے اللہ، اس طرح سے پرپوز کون کرتا ہے؟ وہ پہلے ہی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ یہ باتیں سن کر اس نے بے ساختہ دعا کی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ابھی تک تو ان دونوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میں اس کو کیا جواب دوں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس طرح کے موقع پر کیا بولا جاتا ہے؟ اسے آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکے نے اپروچ نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی سب سے بڑا ہاتھ محترمہ کا اپنا تھا، کیونکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتا تو وہ وہاں سے 9-2-11 ہو جاتی۔ یہ سب کچھ حویلی کے ماحول کی وجہ سے تھا۔ وہ شرارتی ضرور تھی لیکن اسے پتہ تھا اس کی لمٹس کیا ہیں۔ وہ اپنی لمٹس کے اندر ہی رہتی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ سوری، میں سن نہیں سکی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں کسی اور کو کیسے پسند کرتی ہوں؟ اس کے اس طرح سے بولنے پر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے میرا جواب مل چکا ہے۔ بہت جلد ہی امی کو تمہاری ماما کے پاس بھیجوں گا، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے غلطی سے استری اسی کے کپڑوں کے اوپر رکھ دی۔ اس کی باتوں میں اس حد تک مگن ہو گئی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کب استری نے اس دشمن جان کے کپڑے جلا دیے۔ جب اس کے کمرے سے باہر نکلی تو نور سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ نور کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے بھائی کو بیوقوف بنانے کے منصوبے بنا رہی ہو؟ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ اس نے مذاق میں کہا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ واقعی اس شخص سے محبت کرتی ہے، اسے شادی کر کے خوبصورت زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہے،
لیکن اگر وہ یہ سب کچھ بول دیتی تو نور کی نظروں میں چھوٹی ہو جاتی۔ اس کی نظروں میں بھی تو اونچا رہنا تھا، اپنا مان بھی تو رکھنا تھا اور اپنی انا کی حفاظت بھی تو کرنی تھی۔ اسی چکر میں اس نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت جلدی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی پہلے اس کے FSC کے ایگزام ہو جائیں، اس کے بعد ہی ان دونوں کا نکاح کروایا جائے۔ اگلے چند مہینوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ ان دونوں کی صبح اور شام ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ہوتی۔ رات کے اگر وہ ایک دوسرے سے بات نہ کرتے انہیں ٹھیک طرح سے نیند نہ آتی۔ جیسے جیسے ان کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے ان پر پابندیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ سالار کے لیے انتظار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے میسج کرتا تو وہ فوراً ہی بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہو جاتی، اور اب یہ وقت تھا کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اسے پاکستانی شادیوں کی رسوم بہت اوٹ پٹانگ لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ایک دن لیٹا آرام کر رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کمرے کے اندر داخل ہونے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن نور تھی، جس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور جس کا چہرہ غصے کی وجہ سے پھولا ہوا تھا۔ وہ اس کو اس طرح سے غصے میں دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ آپ اس گھٹیا لڑکی سے شادی نہیں کریں گے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دراصل نور نرمین کے بڑے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ نرمین کے بڑے بھائی نے اسے شادی سے انکار کر دیا اور اب وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اگر نرمین کا بھائی اسے شادی نہیں کر سکتا تو وہ بھی اپنے بھائی کی شادی نرمین سے نہیں ہونے دے گی۔ اس کے لیے اسے کچھ کرنا پڑا، وہ سب کرے گی۔ ان کے درمیان جو بھی شرط لگی تھی نرمین نے اسے وہ سب کچھ کلیئر کر دیا۔ اس نے وہ باتیں تو اپنے بھائی کو نہیں بتائیں بلکہ وہ ریکارڈنگ سنا دی جس میں وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے بھائی کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ میں تمہیں یہ کام کر کے دکھاؤں گی، بدلے میں مجھے صرف 1 لاکھ چاہیے۔ یہ ریکارڈنگ اس کی بہن اسے سنا کر وہاں سے چلی گئی، مگر وہ ابھی تک سناٹوں کی زد میں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے کی حالت تہس نہس کر چکا تھا۔ تو کیا یہ سب کچھ ڈرامہ تھا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی اس قدر تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل غم کے مارے پھٹ جائے گا۔ وہ عورت میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ نور کو لگا تھا کہ اس کا بھائی رشتہ توڑ دے گا، مگر جب اگلے دن وہ لوگ اس کی کزن کے گھر بارات لے کر گئے تو نور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے کے مارے وہ اس کے گھر گئی ہی نہیں بلکہ اپنی حویلی میں ہی ٹھہر گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکندر نے اس کو دھتکار دیا تھا، ایک چیز جسے وہ دیکھ کر کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور جس نے اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈے پانی کی بارش کا کام کیا۔ وہ یہ تھی کہ اس کا بھائی پہلے کی طرح ایکسائٹڈ نہیں تھا بلکہ اس کے بھائی کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اسٹیج پر جب وہ نرمین کے پہلو میں بیٹھا، ہر طرف سے بھانت بھانت کی آوازیں آ رہی تھی کہ مجھے دلہا خوش نہیں لگ رہا، لگتا ہے اس کو زبردستی اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ اگر دلہا راضی نہیں تھا تو پھر ان دونوں کو شادی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب نرمین نے یہ سنا تو اس کے دل کو گھونسا لگا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکی تھی اور اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ 2 دن سے اسے سالار نے کال بھی نہیں کی تھی، حالانکہ اب تو ان دونوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ سالار نے اس کے ہاتھوں کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال دیا اور دوسری طرف اپنا رخ پھیر کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ نرمین کو تو اب یقین ہو گیا کہ ضرور کچھ غلط ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی تب وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چینج کر لو اور سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اٹھی اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سالار نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ کیونکہ تم جیسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تم جیسی عورت اسی چیز کے ہی قابل ہوتی ہے۔
1,00,000 کے لیے تم نے میرے جذبات کا مذاق بنایا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے آپ سے کتنی نفرت ہونے لگی ہے۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی کسی عورت کے پاس نہیں گیا، کیونکہ مجھے کسی عورت پر یقین تھا ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میں نے عورت ذات پر یقین کرنا شروع کر دیا، کیونکہ تم وہ پہلی عورت تھی جسے دیکھ کر میرے اندر محبت کا پھول کھلا۔ لیکن تم نے بھی ثابت کر دکھایا کہ تم بھی انہی عورتوں کی طرح ہی ایک گھٹیا عورت ہو، جس پر میں نے صرف اور صرف اپنے جذبات ضائع کیے، اور مجھے ساری زندگی اس کا افسوس رہے گا۔ نرمین نے بے چینی سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیے میری بات کا یقین کریں، وہ صرف ایک مذاق تھا۔ میں ابھی نور کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ ان دونوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ساری غارت ہو چکی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس وقت ہر چیز سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کے وقت وہ نور کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئی، اور پھر نور نے جو الفاظ ادا کیے وہ سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ نور نے اس کے بھائی کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ آپ سے ہمیشہ ہی نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ میں تمہارے بھائی کو الو بنا کر اسے شادی کروں گی اور پھر ساری زندگی اس کے پیسوں پر عیاشی کروں گی۔ نور ہچکچائے بغیر اپنے بھائی کے سامنے اس کے حوالے سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے بھائی نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ مجھے وہ ہمیشہ یہ اشارہ دیتا رہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور پھر جب میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے مجھے بری طرح سے دھتکار دیا۔ میرے بھی دل کو تکلیف پہنچی ہے، اور میں چاہتی تھی جو تکلیف مجھے ملی ہے تمہیں بھی وہ تکلیف ملے۔ اگر میں تمہارے بھائی کی قربت حاصل نہیں کر پائی تو تم بھی کبھی میرے بھائی کی قربت حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ سالار اسے حویلی سے لے کر اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بڑی سی حویلی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، مگر دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ نہ تو وہ اس کے کسی معاملے میں دخل اندازی کرتا اور نہ ہی اس کی ذات میں دلچسپی لیتا۔ اس نے اسے حویلی میں لا کر بالکل چھوڑ ہی دیا۔ وہ اس کی ذات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس پورے 1 سال میں اس نے اپنے لیے ایک جوڑا بھی نہیں بنایا، کیونکہ محترمہ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ پورا دن ہی وہ اکیلی حویلی میں گھومتی، کسی ملازم کو بھی اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سزا اس کے لیے سب سے بڑی تھی کہ وہ اپنوں سے بالکل کٹ کرے گی۔ اگر کبھی حویلی سے کال آ جاتی تو وہ اس کی طرف سے ریسیو کر لیتا اور بہانہ بنا دیتا کہ وہ کام میں مصروف ہے۔ اگر کبھی وہ خود بھی بات کر لیتی تو 1 منٹ سے زیادہ اپنی ماں سے بات نہیں کر پاتی۔ حویلی میں سب کو یہی لگتا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے، مگر یہاں پر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر زیادہ عرصے تک وہ اکیلی رہی تو نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ 1.5 سال کے بعد اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی انا پر پاؤں رکھ کر اس دشمن جان کو منائے گی، چاہے اسے اپنا سب کچھ کیوں نہ لٹانا پڑے، وہ اس کو راضی کر کے رہے گی۔ اس دن بھی اس ظالم انسان نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے لاتعلق ہو کر بہت زیادہ خوش تھا، اس کا اپنا دل بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی محبوبہ اس کی دست رس میں تھی، وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، بہن کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگتی اور اسے نئے سرے سے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگتی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے کے اندر واپس آیا تو وہ وہیں زمین پر گری ہوئی تھی، چوڑیوں کا کانچ فرش پر بکھرا ہوا۔ وہ تیزی سے بھاگتا اس کے پاس گیا، اس کے چہرے کو تھپکنے لگا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نرمین، نرمین آنکھیں کھولو، وہ پیار سے اس کو پکارا تھا۔ نرمین کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ اس نے نرمین کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو نرمین کو ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ نرمین کے دماغ میں ایک ٹیومر تھا، زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ ٹیومر بنا تھا اور کسی بھی وقت اس کے پھٹنے کے چانسز تھے۔ اس سے پہلے اس کا علاج ضروری تھا،
اور اس کے علاج کے لیے اسے نرمین کو ہر حال میں امریکہ لے کر جانا تھا۔ حویلی میں اس نے سب کو اطلاع دے دی۔ جب نور کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا ضمیر اس کو کھچوچے لگانے لگا۔ دادی جان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کی پوتی نے کس چیز کی ٹینشن لی ہے۔ نور نے رات کو ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کو کال کی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت ہی ڈراؤنے اور عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی ایک بہت ہی اچھی جگہ پر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اس کے باوجود بھی ایک عجیب سی بے چینی جو اس کے دل و دماغ پر سوار رہتی، اور شاید اسی چیز کی تھی کہ اس نے نرمین پر الزام لگایا تھا، اور اس الزام کو لگا کر اپنے بھائی سے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اس الزام کی وجہ سے نہ صرف نرمین بلکہ سالار کا پورا 1 سال ضائع ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہے تھے۔ رات کے وقت جب اس نے سالار کو ساری حقیقت کے بارے میں بتایا تو سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو جان سے مار ڈالے۔ آج سے پہلے اسے کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی نفرت اسے نور سے محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اس کو ایسے گناہ کی سزا دیتا رہا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ میں اس پر ظلم کرتا رہا۔ میرا رب مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دے۔ نور نے اسے معافی مانگنا چاہی تو سالار نے غصے سے کال کاٹ دی۔ فی الحال وہ اس کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال نرمین کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل چاہ رہا ہے؟ نرمین کے سوال پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی ٹھیک نہ ہوں۔ پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ اس نے ایک جھٹکے سے نرمین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ جب میں ٹھیک تھی تب آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے اور میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور ابھی جب میں بیمار ہوں تو آپ مجھ سے محبت جتا رہے ہیں، میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں بے وقوف تھا، میں پاگل تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہاری قدر نہ کر سکا اور اپنی بہن کی باتوں میں آ کر تم پر وہ ظلم کیا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ میں تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز ایسا مت کریں۔ محبوب قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا، محبوب تو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں زندہ بچ گئی تو ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں صرف اور صرف محبتیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ 14 گھنٹوں تک اس کی سرجری چلتی رہی اور پھر بالآخر اس کی اور حویلی والوں کی ڈھیر ساری دعاؤں کی وجہ سے نرمین کو ایک نئی زندگی ملی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے سالار سے ملنے کی خواہش کی۔ وہ اب اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی طرح سے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کر گزار دے۔ نرمین نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا تھا۔ اس نے مضبوطی سے نرمین کا ہاتھ پکڑا اور اس پر بوسہ دیا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جائیں۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ وقت میں نے کتنا تکلیف میں گزارا ہے۔ میں جانتی ہوں، اس لیے میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے نور کو بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ میرے رب کی طرف سے آنے والی آزمائش تھی۔ ان 1.5 سالوں میں وہ بہت زیادہ صبر کرنے والی اور سمجھدار بن گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو انہیں ایک لمحے کے لیے خود بھی یقین آیا۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر پوری حویلی سر پر اٹھا لیتی تھی، کیسے خاموشی سے اتنا سب کچھ برداشت کر گئی تھی۔ تقریباً 1 مہینے کے اندر وہ صحت یاب ہو چکی تھی۔ سالار اس سے بے تحاشا محبت کرتا، اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھتا۔ 1 سال کے بعد وہ پھر سے حویلی واپس شفٹ ہو گئی، کیونکہ وہ امید سے تھی۔ سالار چاہتا تھا اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ حویلی میں اس کو کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ اسے بیڈ سے قدم بھی نیچے اتارنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور سالار نے پورے گاؤں میں جشن منایا تھا، اور یوں منایا جیسے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوا۔ سب لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ جشن بیٹی پیدا ہونے پر منایا جا رہا ہے تو وہ ایک لمحے کو حیران ہو جاتے، مگر پھر اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے۔ وہ بھی سالار اور اپنی بیٹی کی ہمراہی میں بہت مطمئن تھی اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔
کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔